میری گفتگو کا موضوع ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور رد روافض۔ چونکہ آج 14 رجب المرجب ہے اور ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ 13 رجب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا دن ہے یا نہیں، چونکہ اس میں اختلاف ہے، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنے کے لیے ہم کسی مہینے، کسی دن اور کسی خاص وقت کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہر مہینے میں ہو سکتا ہے، ہر دن میں ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کی ولادت کے دن ہی آپ کا ذکر کیا جائے یا آپ کے شہادت کے دن ہی آپ کا ذکر کیا جائے، بلکہ اہل سنت کی تو ہر محفل میں ذکر علی ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے نعرہ تکبیر کی صورت میں، اور رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے نعرہ رسالت کی صورت میں، اسی محفل میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ نعرہ اہل سنت کی پہچان ہے، اہل سنت کی علامت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر اگر یہ ولادت کا دن 13 رجب نہ بھی ہو، پھر بھی ان کا ذکر ان ایام کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ اور ان کی عظمت کے حوالے سے چند باتیں، اور آپ کے جو روافض کے رد کے اندر جو خطبات ہیں ان میں سے کچھ حصہ انشاءاللہ آج کے جمعے کے اندر اس کو بیان کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے رب ذوالجلال نے جن نفوس قدسیہ کو عروج، عزت اور عظمت عطا کی، ان نفوس میں سب سے ممتاز نام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرب رسالت میں نبوت کے زیر سایہ آپ نے اپنا بچپن گزارا، بلکہ اگر یوں کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کرنے کا انتخاب کیا۔ جس وقت مکہ شریف کے اندر قحط سالی تھی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ کہا کہ چونکہ ابو طالب جو ہے ان کی اولاد بھی کثیر ہے اور ویسے بھی قحط کا موسم ہے، وہ کثیر العیال ہیں، کیوں نہ ہم ان کے ہاں جائیں اور ان کے پاس جا کر ان کے ایک ایک بچے کی پرورش کی ذمہ داری ہم لے لیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشورے کو قبول کیا۔ ابھی اعلان نبوت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا، تو جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عباس جناب ابو طالب کے گھر گئے تو جا کے اپنے آنے کا سبب بیان کیا، تو انہوں نے بھی اس مشورے کو قبول کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عقیل کا انتخاب کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا، اور حضرت عباس نے وہاں یہ لفظ بولے کہ آپ علی کے سوا کسی اور کا انتخاب نہیں کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھٹنوں کے بل آپ زمین پہ یعنی اس انداز میں بیٹھے اور بازو پھیلا کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا
اور انہیں اپنے سینے سے لگایا، اور پھر نبوت کے زیر سایہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پرورش پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر اور باطن کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیض یاب ہوئے، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان اور تابعین کی جماعت نے آپ سے وہ علوم اور وہ ظاہری اور باطنی علوم سیکھے جو خاص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اور آپ کی تربیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے۔ آپ کی خلافت چونکہ چوتھے نمبر پر ہے، لیکن خلفائے ثلاثہ میں بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا اہم کردار تھا، ان کے علم کا، ان کی حکمت کا، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مشیر خاص تھے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فیصلے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرواتے، بلکہ تینوں خلفاء کے دور خلافت میں عدالت عظمیٰ پر جو ہستی فائز رہی اسے حضرت علی کہا جاتا ہے۔ اور اکثر یہ حضرت عمر لفظ بولتے ہیں کہ جب آپ فیصلہ کرتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی اسی طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت عظمیٰ کی سیٹ پر فائز رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو آپ نے جہاد کیا، اگرچہ شروع میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اس کے خلاف تھے اور اس پہ اپنے دلائل دے رہے تھے، لیکن اس وقت صدیق اکبر کی رائے کے ساتھ جس ہستی کی رائے کا اتفاق تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ نے ان سے مشورہ کیا، جو رائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی وہی رائے اور وہی مشورہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک حدیث جس صحابی نے سنی اور وہ سن کر اس نے آگے تابعین تک پہنچائی، پھر تابعین نے آگے تبع تابعین تک، اور ان کے ذریعے آج امت تک پہنچی۔ اس ایک حدیث کو جس نے رسول اللہ سے سن کر آگے امت تک وہ فیض پہنچایا ہے، امت اس ایک حدیث کا اگر یہ کہے کہ اس صحابی کا میں حق ادا کر دوں جس نے حضور کا فرمان سن کے آگے تک پہنچایا، تو امت اس ایک حدیث کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فیض ہے خاص دو جہتوں کے لحاظ سے وہ فیض امت تک پہنچا ہے۔ ان میں سے ایک جہت یہ ہے جس کو امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر اس کو نقل کیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ذریت جو ہے وہ اس کی پشت میں رکھی، اس کی صلب میں رکھی، لیکن فرماتے میری انفرادیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ذریت حضرت علی بن ابی طالب کی پشت میں رکھی۔ یعنی آج پوری دنیا میں جو سادات رحمت کی بارش کی صورت کے اندر پوری دنیا میں موجود ہیں، تو اگرچہ انہیں آل رسول کہا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذریت کا جو فیض ہے خاص، یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہونے والی
جو اولاد ہے، آج یہ سارا فیض پوری روئے زمین میں ان دو ہستیوں کا پوری کائنات کے اندر موجود ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ موجود رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ واغصانها فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ فرمایا لوگوں، میں اور میری اہل بیت یہ درخت ہے جنت کا، اور اس کی ٹہنیاں پوری دنیا میں پھیلی ہیں۔ ٹہنیاں پوری دنیا میں اس لیے رکھی گئی، فرمایا رب تک جانا مشکل بڑا تھا، جنت کا راستہ بڑا مشکل تھا، اللہ نے ٹہنیاں دنیا میں پھیلا دی ہے، جو ان کو تھام لے گا جنت میں جانا آسان بن جائے گا۔ تو یہ صداق کی صورت کے اندر جو فیض خاص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ جہد کا جو فیض ہے وہ بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے آج موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس جہت کے لحاظ سے بھی ان کا فیض موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور جو فرمایا کہ جو علم لینا چاہے، جس کا یہ ارادہ ہو کہ اسے علم ملے، تو پہلے فلیأت الباب، وہ دروازے پہ آئے پھر اسے علم ملے گا۔ اگر کوئی کہے کہ میں علم کے شہر میں، ویسے وہ خاص جو نبوت کا فیض ہے وہ اس کو یعنی شہر میں داخل ہو جائے اور اسے مل جائے، فرمایا نہیں، اگر کوئی مجھ سے فیض پانا چاہتا ہے تو پہلے وہ دروازے پہ آئے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچے، پھر آگے اس کو یہ فیض میسر آئے گا۔ اور یہ خاص علوم کا جو فیض ہے یہ بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے آج امت میں موجود ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر جو ترمذی کے اندر ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، اور فرمایا علی اس کا دروازہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لحاظ سے جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے اس کو واضح کیا۔ علم اور نسب یہ دو بڑے شرف خاص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے آج امت میں موجود ہے۔ نسب کا جو شرف ہے جو دنیا کے کونے کونے میں سادات کی صورت میں ہے، یہ بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہے۔ اور دوسرا جو علم کا فیض ہے یہ بھی خاص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کے لحاظ سے دو طریقے سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہیں، جو آیات آپ کی شان میں آئیں، ان آیات کو بیان کیا جائے، اور جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کی عظمت اور شان میں آئی ہیں ان کو بیان کیا جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ان احادیث اور قرآن کی آیات کو بیان کر کے آپ کی عظمت کو واضح کیا جائے، اور دوسرا آپ کے ذکر اور آپ کی عظمت اور آپ کی شان کو بیان کرنے کی دوسری جہت یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کا جو تعارف ہے، آپ کے جو خطبات ہیں، وہ امت تک پہنچائے جائیں، تاکہ پتہ چلے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کیا ہیں۔ آج یہ جتنے بھی اختلافات ہیں، خاص طور پہ روافض کے لحاظ سے، اگر صرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمودات کو ہی بیان کیا جائے تو ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے آپ کے وہ خطبات مینار نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یقیناً یہ ہر مومن کے ایمان کا بڑا اہم حصہ ہے کہ آپ کی محبت کے بغیر بندہ مومن نہیں بنتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
انہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. فرمایا علی تجھ سے سوائے مومن کے کوئی پیار نہیں کر سکتا اور تجھ سے سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا. اب یہ جو ہے وہ اس بات پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، تو یہاں تاکید ہے کہ مومن ہی تجھ سے پیار کرے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ مومن نہ ہو اور پھر وہ پیار بھی کرے. جو پیار کرے گا وہ مومن ضرور ہے، اور فرمایا جو بغض رکھے وہ کہے کہ میں مومن ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا تجھ سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہے، اور تجھ سے پیار وہی کرے گا جو مومن ہے. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار یہ ایمان کی علامت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے. اور آپ کی ذات جو ہے وہ پرسرات کی حیثیت رکھتی ہے. آج کچھ لوگ صرف بغض علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے تو یہ بیان کرتے ہیں کہ بغض علی والا جہنمی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یہ بھی بیان کیا کہ صرف بغض والا جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دعویٰ محبت کا کرتے ہیں لیکن پھر بھی جہنم میں جائیں گے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی تیرے اندر ایک وصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے کہ جس طرح ان کی وجہ سے دو قسم کے لوگ جہنمی بنیں گے، کہ ایک وہ یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھا وہ جہنم میں جائیں گے، ان کی امی جان پہ بہتان باندھا، اور ایک وہ ہے کہ جنہوں نے محبت کی، وہ نصارہ کا وہ طبقہ، اور محبت میں حد سے آگے بڑھ گئے. کسی نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا کسی نے خدا کہہ دیا. فرمایا یہ طبقہ چونکہ وہ یہ سارے کام محبت میں کر رہے ہیں، محبت میں حد سے آگے بڑھے، یہ بھی جہنمی ہے، اور جنہوں نے بغض رکھا وہ بھی جہنمی ہے. علی تیری وجہ سے بھی دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے. ایک تو وہ ہے کہ جنہیں علی کا نام سن کے ماتھے پہ بل پڑ جائے، جو یا علی کے نام سے جو جلے، جو بغض میں جلتے ہیں وہ جہنمی ہے. اور ایک وہ ہے کہ جن کی محافل میں حیدر حیدر کے نعرے تو ہیں، محبت کے دعوے تو ہیں، لیکن وہ محبت کرتے ہیں حد سے آگے نکل کے. یعنی جو شریعت نے حدود بیان کی ہے کہ اس حد تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کیا جائے، شریعت کہتی ہے، رسول اللہ کے فرمان کہتے ہیں، اجماع صحابہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر چوتھا ہے. آج کوئی کہے کہ میں محبت میں پہلا نمبر دیتا ہوں تو یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مقام سے آگے بڑھانا. یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو ترتیب یہ ہے، اور اس کو مانگے دوہل بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سب سے بڑا مقام رب ذوالجلال کا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یعنی معاذ اللہ وہ دیگر انبیاء سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے ہیں، اور یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بھی نبی سے افضل جاننا، غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا، یہ کفر ہے، بندہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ وہ محبت ہے کہ جو حد سے نکل کے آگے بڑھ کے کی جائے. فرمایا اس وجہ سے بھی یہ محبت بھی قابل قبول نہیں ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ کے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بندہ بھی جنتی نہیں ہے. فرمایا وہ بندہ بھی محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود جہنم میں جائے گا. لہذا آج جو روافض کے شکوک و شبہات ہیں، اور وہ اس لحاظ سے جو شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ویسے یہ موضوع بڑا طویل ہے، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات ہی اگر روافض کے رد میں پیش کیے جائیں تو یہ
گھنٹوں کی نہیں مہینوں کی تقریر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز میں اپنے دور خلافت میں آج جو شکوک و شبہات روافض پیدا کر رہے ہیں ان سب کے جواب حضرت مولا علی کے خطبات میں موجود ہیں. جس طرح امام ابن حجر نے صرف آج ایک لحاظ سے ایک جو ان کا شک ہے اور اعتراض ہے اس کو پیش کر کے اس کا جواب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت بلا فصل اور خلافت بلا فصل جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے آج روافض کا ایک اعتراض یہ ہے جس کو امام ابن حجر نے سوائق کے اندر اس کو نقل کیا کہ زعموا انه صلی اللہ علیہ وسلم لم يولي ابا بکر عملا يقيم فيه قوانين الشرع والسیاسہ فدل ذلك على انه لا يحسنهما واذا لم يحسنهما لم تصح امامته لان من شروط الامام ان يكون شجاعا. ان کا اعتراض یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی بھی یعنی ان کو امیر مقرر نہیں کیا کسی بھی معاملے میں. حالانکہ اگر اس پہ دلائل دیے جائیں کہ کتنے غزوات میں کتنی جنگوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات میں حضرت صدیق اکبر کو اپنا امیر مقرر کیا اور پھر حج کے موقع پر بھی ان کو امیر بنا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا. تو ان کا اعتراض یہ ہے کہ عملی طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی جگہ پر بھی حضرت صدیق اکبر کو امیر نہیں بنایا اپنی ظاہری حیات میں یعنی تاکہ وہ شریعت کے قوانین کو نافذ کریں یا کسی سیاسی معاملے کے اندر ان کو امیر بنایا ہو. لہذا جب نہیں بنایا تو اس بات نے دلالت کی کہ آپ شریعت کے قانون نافذ کرنے میں اور سیاست کے معاملات کو حل کرنے میں آپ اس کے معاذ اللہ اہل نہیں تھے اس لیے بنایا نہیں. جب آپ اہل نہیں تھے تو لم تصح امامتہ تو پھر حضرت صدیق اکبر کی امامت درست نہیں. اس لیے کہ امام کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ امام شجاع ہو امام بہادر ہو امام بہادر ہونا چاہیے. لہذا آپ کے اندر چونکہ بہادری والا وصف نہیں تھا یعنی یہ اعتراض ہے ان کا وصف نہیں تھا اس لیے آپ کو امیر نہیں مقرر کیا گیا. تو جب آپ کو امیر مقرر نہیں کیا گیا تو پتہ چلا کہ آپ کی امامت پھر درست نہ ہوئی. اب اس کے سینکڑوں جواب ہیں لیکن اس موقع پر چونکہ ذکر حضرت مولا علی کا ہے تو کسی کے ذہن میں بات یہ نہ آئے کہ حضرت علی کا موضوع بنا کر پھر صدیق اکبر کا ذکر کیوں. تو ہم ابھی میں امام احمد بن حنبل کا جو فرمان ہے فضائل صحابہ میں وہ بتاؤں گا کہ ہم ذکر علی کا موضوع رکھ کے صدیق اکبر کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بھی سنت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی خطبہ شروع کرتے تو حمد و ثنا کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ لفظ ہوتے لوگوں سنو اس امت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کا نام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کے ہر خطبے میں یہ لفظ ہے. تو جس وقت یہ اعتراض ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاع نہیں تو اب اس پہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب امام ابن حجر نے اس کو نقل کیا. کہتے ہیں کیفا یہ اعتراض کس طرح درست ہو سکتا ہے وعلی کرم اللہ تعالی وجہہ معترف بانہ اشجع الصحابہ. کہتے ہیں کہ یہ اعتراض کس طرح درست ہو سکتا ہے اس لیے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ تمام صحابہ میں سب سے اشجاع سب سے بہادر جو ہستی ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے. وقت کم ہے وقت کم ہے سنیے ذرا. فقد اخرج البزار في مسنده عن علي
امام بزار نے اپنی مسند کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو روایت کیا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، قالا، اپنے دور خلافت میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہنے لگے، اخبرونی باشجع الناس، اخبرونی من اشجع الناس، لوگوں مجھے بتاؤ من اشجع الناس، تمام لوگوں میں سب سے اشجع کون ہے، سب سے بہادر کون ہے. اب جس وقت لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے، چونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہے اور یقیناً آپ اشجع بھی ہیں، لیکن لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں، لیکن جسے حضرت مولا علی اشجع سمجھتے ہیں وہ کوئی ہستی اور ہے. کہتے ہیں کہ جب پوچھا لوگوں سے تو آگے جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا، انتا، اے مولا علی آپ سب سے اشجع ہیں، آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اما انی ما بارزت احدا الا ان تفزت منہ، کہنے لگے لوگوں میں بہادر ضرور ہوں، شجاع ضرور ہوں، اس لیے کہ آج تک مجھے جس نے بھی للکارا ہے سامنے آ کر وہ زندہ بچ کے نہیں گیا، میں نے اس کا مقابلہ کیا ہے. جو بھی میرے مقابلے میں آیا ہے میں نے للکارا ہے، اگر اس نے آ کے تو میں نے اس سے مقابلہ کیا، میں نے وہ بچ کے نہیں گیا میرے ہاتھ سے. لیکن میں تم سے شجاع کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، اشجاع کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. ولیکن اخبرونی باشجع الناس، سب سے زیادہ اشجاع لوگوں میں کون ہے؟ تو لوگ کہنے لگے، نعلم لا نعلم، ہم نہیں جانتے کہ آپ کس اشجاع کی بات کر رہے ہیں، ہم تو آپ کو اشجاع سمجھتے ہیں، لا نعلم، ہم نہیں جانتے. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اشجاع کا تعارف کروانے لگے ہیں اپنے مریدوں کو، اپنے دور خلافت میں اپنا خطاب سننے والوں کو حضرت مولا علی بتانے لگے ہیں تمام صحابہ میں اشجاع کون ہے. فرماتے ہیں، فمن قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے لوگوں سب سے اشجاع جو ہے اس ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اب کہتے ہیں کہ اب یہ خطبہ ویسے تو طویل ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ دو دلیلیں بھی پیش کی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ محض میں محبت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشجاع کہہ رہا ہوں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل دی، کہنے لگے لوگوں لما کان یوم بدر جعلنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریشا، میدان بدر میں جب مسلمانوں کی تعداد بھی بڑی تھوڑی تھی، 313 صحابہ تھے، ادھر 1000 کی تعداد میں کفار کا لشکر تھا، دگنی سے بھی کہیں زیادہ ان کی تعداد تھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک عریش خیمہ بنایا گیا. وہ بدر کے مقام پر جہاں وہ عریش بنایا گیا تھا خیمہ، وہاں آج مسجد بنی ہے جس کا نام ہی مسجد عریش ہے. تو جس جگہ پہ وہ خیمہ لگایا گیا، تو کہتے ہیں جب خیمہ بنا کہ جنگ کے دوران حضور اس خیمے میں رہیں گے، تو اعلان ہوا کون ہے جو اس خیمے کے پاس کھڑا ہو کے پہرا دے گا. شرط یہ ہے کہ اس نے 4-5 بندوں کو ساتھ لے کے کھڑے نہیں ہونا، کھڑے بھی اکیلے ہونا ہے، اس لیے کہ اگر 5 یہاں کھڑے ہو جائیں تو پہلی تعداد کم ہے، جنگ کون لڑے گا، اس لیے کھڑے بھی اکیلے ہونا ہے، اور چاروں طرف سے اگر کوئی حملہ کرنے آئے اس کا جواب بھی دینا ہے، کوئی تیر برساتا ہے اس کو بھی روکنا ہے، چاروں طرف سے دشمن پہ نظر بھی رکھنی ہے، اگر کوئی حملہ کرتا ہے اس کا جواب بھی دینا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابھی سارے سوچ میں تھے، یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ صحابہ جس طرح کچھ جاہلوں نے لفظ بول دیے بزدل کے، ہرگز صحابہ اکرام نے مرتبان اگر اپنی جان کی پرواہ ہوتی تو پھر بدر میں آتا ہی کوئی نہ، اپنی جان کی فکر نہیں تھی.
لیکن سوچ یہ رہے تھے اگر کوئی مجھ پہ حملہ کر کے مجھے شہید کر کے کوئی حضور تک پہنچا تو قیامت تک امت تانے دے گی، یہ کہے گی کہ اگر تم پہرا نہیں دے سکتے تھے تو کسی اور کو موقع دے دیتے، جسے اپنے بازوؤں پہ بھروسہ ہو کہ چاروں طرف سے میں حملہ بھی کروں گا اور کھڑے ہو کے پہرا بھی دوں گا، کوئی تیر آتا ہے اس کا بھی جواب دوں گا، کوئی حملہ کرنے کے لیے آتا ہے اس کا بھی میں جواب دوں گا۔ کہتے ابھی سارے سوچ رہے تھے، حضرت علی کہتے میں بھی تھا اس میں، کوئی بھی آگے نہ بڑھا۔ اس دن سب سے پہلے جو ہستی سب سے آگے نکلی ہے اسے حضرت صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ بولنے فواللہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہا، فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ شاہرا بالسیف علی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے آگے آئے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ میں اکیلا کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے پاس پہرا میں دوں گا۔ کہتے لوگوں اس میں میرے جیسے شجاع بھی تھے، لیکن اس دن جس ہستی نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا وہ حضرت صدیق اکبر ہے، اس لیے میں شجاع ضرور ہوں لیکن اشجاع جس ہستی کا نام ہے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ دوسری دلیل یہ پیش کی، کہنے لگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ شریف کی سرزمین پہ اعلان نبوت فرمایا تو ایک دن حضرت مولا علی کہتے میں چھوٹا تھا تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں ہیں۔ کہتے وہاں کفار مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حرم کعبہ سے پکڑا اور باہر لائے اور معاذ اللہ آپ پہ ظلم و ستم کرنے لگے، مارنے لگے۔ اس قسم کے جب وہ حملے کر رہے تھے، زد و کوب کر رہے تھے، تو کہتے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہ سوچا کہ اگر میں آگے بڑھوں گا تو یہ انہیں چھوڑ کے مجھ پہ حملہ کریں گے۔ کہتے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کی پرواہ اور اگلے انجام کی پرواہ کیے بغیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ کہتے ہیں آ کے کسی کو مکہ مارا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو ٹانگ ماری اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے چھڑا کر ساتھ یہ جملے بولے وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، اے کفار تم تباہ ہو جاؤ، تم ایسے بندے کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہو جو یہ کہتے ہیں لوگوں اللہ ایک ہے، جن کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تم اس وجہ سے ان کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہو۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو چھوڑا، آپ تو گھر تشریف لیا، بعد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم و ستم اتنا کیا گیا کہ روایت میں یہ لفظ موجود ہے کہ اتنا چہرے پہ مارا کہ کوئی دیکھ کے چہرے سے پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ حضرت صدیق اکبر کا چہرہ، اتنا ظلم و ستم کیا، بے ہوش ہو گئے۔ جب اٹھا کے گھر لایا گیا، جب کچھ وقت کے بعد ہوش آیا تو سب سے پہلے زبان سے جو کلمات نکلے وہ یہ تھے، اپنی امی سے پوچھا کہ ماں یہ بتا میرے محبوب کا حال کیسا ہے، میرے محبوب کا حال کیسا ہے۔ محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے۔ اب یہ سارا حضرت علی کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھا، اس دن کوئی بھی آگے نہ بڑھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی اس بہادری کا مظاہرہ کیا، اگرچہ وہ بندے زیادہ تھے، بعد میں ظلم و ستم بھی ان پہ ہوا، لیکن یہ بہادری ہے کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر وہ آگے بڑھے ہیں۔ اب یہ دو دلیلیں پیش کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سامنے لوگ بیٹھے تھے ان سے فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ
اب یہ جس وقت بولا، یہ سارے واقعہ سنایا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ خطبہ دیتے ہوئے، یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ رو پڑے اور اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈانپ لیا، اور ابھی کہتے اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر جب چپ ہوئے تو سامنے جو لوگ بیٹھے تھے ان سے پوچھنے لگے، ثم قال امؤمن آل فرعون خیر ام ابو بکر، مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن میں اللہ نے آل فرعون کے ایک مومن کا ذکر کیا ہے، 24ویں سپارے میں سورہ مؤمن، پوری سورت اس مومن کے نام کے اوپر ہے، جو آل فرعون کا ایک مومن جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اسلام قبول کیا اور ان پہ ایمان لایا۔ جب فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا تو یہ مومن بندہ وہاں آیا اور اس نے آ کے فرعونیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھڑایا، مارا نہیں ان کو، صرف آ کے یہ کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم انہیں کیوں مارتے ہو، یہ یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ ایک ہے۔ آگے وہ لفظ بولے انہیں چھوڑ دو، اگر یہ جھوٹے ہوں گے تو اس کا وبال ان پہ آ جائے گا، اور اگر سچے ہوں گے تو پھر تم اس چیز کا انتظار کرو جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کہا اپنا ایمان چھپا کے رکھا، یہ نہیں کہا کہ میں بھی ان پہ ایمان لا چکا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کے جو جملے ہیں ویلکم، تم تباہ ہو جاؤ، یہ جملے بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت بعد میں کی ہے، اپنا ایمان پہلے بتایا ہے کہ لوگوں ان پہ تم ظلم و ستم کرتے ہو، میں نے بھی ان کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اور وہ آل فرعون جو تھا، اس کا جو مومن بندہ تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت تو کی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ میں بھی مومن ہوں، میں بھی ایمان لا چکا ہوں۔ اگر یہ صورتحال ہوتی تو پھر حضرت موسیٰ کو چھوڑ کے اس مومن کو کھانی پڑتی، ان پہ ظلم و ستم ہوتا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان چھپایا نہیں، ایمان بتایا ہے، اس کا اظہار کیا۔ تو مولا علی نے پوچھا لوگوں بتاؤ، اس مومن کا ذکر قرآن میں ہے، پوری سورت اس کے نام پہ ہے، یہ بتاؤ اس کی شان زیادہ ہے یا صدیق اکبر کی شان زیادہ ہے؟ اب سامنے جو لوگ بیٹھے تھے وہ موازنہ نہ کر سکے، چونکہ پورا تعارف تو اس آل فرعون کا جو مومن تھا اس کا بھی نہیں تھا، اور صدیق اکبر کو مولا علی سے بڑھ کے کون جان سکتا ہے، تعارف نہیں تھا، تو اس لیے لوگ تو چپ رہے۔ تو حضرت مولا علی نے کہا میں تمہیں بتاؤں ان دونوں میں سے شان کس کی زیادہ ہے؟ فرمانے لگے فواللہ، یہاں بھی قسم اٹھائی، فواللہ لساعۃ من ابی بکر خیر من مثل مؤمن آل فرعون۔ فرمانے لگے لوگوں سنو، اس آل فرعون کا جو مومن بندہ ہے اس کی پوری زندگی ایک طرف رکھو، اور صدیق اکبر کی زندگی کا صرف ایک سانس ایک طرف رکھو، اس کی پوری زندگی مل کر بھی صدیق اکبر کی زندگی کے ایک سانس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ کہاں اس کا مقام کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اس کی پوری زندگی ایک طرف۔ اور حضرت مولا علی کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک لمحہ ایک طرف، پر پھر بھی ایک لمحہ اس کی پوری زندگی پہ باری ہے۔ لہذا روافض کا یہ اعتراض جو کہے کہ صدیق اکبر اشجاع نہیں، اس کا جواب کسی اور سے نہ دو، مولا علی کی زبان سے دو، رافضیت خود ہی مر جائے گی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خطبات ہیں اگر انہیں کو بیان کیا جائے تو بہت سے شکوک و شبہات کا ازالہ ہے۔